آپ یور نیکسٹ ایپ پوڈ کاسٹ کو ایپل پوڈ کاسٹ، اسپاٹیفائی پریمیم اور تمام مشہور پوڈ کاسٹنگ ایپس پر سن سکتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ غور کیا ہوگا کہ انسان کو تباہ کرنے والی ہر چیز شروع میں بہت ہی بھلی لگتی ہے۔ آج شاید دنیا میں سب سے بڑی ستم ظریفی یہی ہے کہ انسان پہلے سے بہت زیادہ آزاد ہو چکا ہے۔ اوور انٹیلیجنس وین پلیئر بیکمز اے پریزن۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا دماغ لذت کو کیسے محسوس کرتا ہے۔ بیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈوپامین ہیپینس کا کیمیکل ہے۔ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ 1950 کی دہائی میں سائنسدانوں نے ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن تجربہ کیا تھا۔ کیا کچھ یوں کہ انہوں نے چوہوں کے دماغ کا وہ حصہ جو خوشی محسوس کرتا ہے اس میں الیکٹروڈ نصب کر دیا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور سمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی تعداد گزشتہ چند برسوں میں بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ آج کروڑوں پاکستانی گھنٹوں موبائل فون پر گزارتے ہیں۔ ایک عام پاکستانی نوجوان یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں اٹینشن اکانومی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ جو کمپنی یا ادارہ اگر آپ کی اٹینشن پر قابض ہو جاتا ہے وہ آپ کے وقت پر بھی قابض ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے وقت پر قابض ہو جاتا ہے وہ آپ کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لودھی بھائی نے یہ کیسا عجیب و غریب مشورہ دے دیا ہے۔ دیکھیں، ویلکم ٹو یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ غور کیا ہوگا کہ انسان کو تباہ کرنے والی ہر چیز شروع میں بہت ہی بھلی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا سگریٹ کا وہ پہلا کش، سوشل میڈیا پر اپنی پہلی ویڈیو، ایک اور گیم لگا لینا یا ایک اور ایپیسوڈ کو دیکھ لینا، یہ ساری چیزیں شروع میں تھوڑا سا مزہ دیتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ تھوڑا سا مزہ عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور عادت بعد میں ضرورت بن جاتی ہے، اور آخر میں وہی ضرورت آپ کے لیے ایک قید خانے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آج شاید دنیا میں سب سے بڑی ستم ظریفی یہی ہے کہ انسان پہلے سے بہت زیادہ آزاد ہو چکا ہے۔ ہم جو چاہے دیکھ سکتے ہیں، جو چاہے کھا سکتے ہیں، جو چاہے خرید بھی سکتے ہیں، اور تقریباً دنیا کا کوئی تفریحی ذریعہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہماری جیب میں نہ ہو۔ لیکن پھر بھی لاکھوں لوگ خود کو پہلے سے زیادہ بے بس محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات قید صرف سلاخوں کے پیچھے نہیں بنتی، قید لذت سے بھی بنتی ہے۔ اور یہی وجہ آج کی ایپیسوڈ کا موضوع ہے، اوور انٹیلیجنس وین پلیئر بیکمز اے پریزن۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا دماغ لذت کو کیسے محسوس کرتا ہے، کیوں بعض چیزیں ہمیں بار بار اپنی طرف کھینچتی ہیں، کیسے سوشل میڈیا، فوڈ، گیمنگ، شاپنگ اینڈ ایون کامیابی کی دوڑ ہم پر ایک نشے کی کیفیت طاری کر دیتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس ٹریپ میں پھنس چکا ہے
تو اس سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ چلیے جناب، کیوں نہ آج کی ایپیسوڈ کا آغاز ایک سوال سے کیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ اگر میں آپ کو دو آپشنز دوں، پہلا کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایسا موقع ڈھونڈنا ہے جس سے کم از کم تھوڑی سی خوشی آپ کو ضرور محسوس ہو، دوسرا آپ نے ایک ہی بار کسی بڑے موقع کا انتظار کرنا ہے کہ وہ موقع ملے گا تو تب میں زیادہ خوش ہوں گا، اور باقی ٹائم میں ایموشن لیس رہنا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا انتخاب دوسرا ہوگا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ایکچولی ہمارا دماغ ایک کیمیکل استعمال کرتا ہے نا، جسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں۔ بیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈوپامین ہیپینس کا کیمیکل ہے۔ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ایکچولی ڈوپامین خواہش کا کیمیکل ہے، یہ آپ کو چیزوں کے پیچھے بھگاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ اپنا فون اٹھاتے ہیں تو آپ کو بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ سکرول کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا دماغ یہی کہتا رہتا ہے کہ شاید اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہو، شاید اگلا پوسٹ اس سے بھی بہتر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی کمپنیاں آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈوپامین لوپ بنا دیا جائے۔ 1950 کی دہائی میں سائنسدانوں نے ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن تجربہ کیا تھا۔ کیا کچھ یوں کہ انہوں نے چوہوں کے دماغ کا وہ حصہ جو خوشی محسوس کرتا ہے اس میں الیکٹروڈ نصب کر دیا، اور پنجرے میں ایک بٹن رکھ دیا جس کو دبانے سے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اب جناب چوہوں نے جب اس بٹن کو دبانا شروع کیا تو انہیں خوشی محسوس ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ ہر وقت بٹن دباتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بعض چوہے بٹن دباتے دباتے مر گئے۔ اب پلیز تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر سوچیں کہ کیا آج کا انسان کچھ مختلف ہے؟ کیا آج ہم درجنوں مرتبہ اپنا فون چیک نہیں کرتے؟ کیا آج ہم نوٹیفیکیشنز کے غلام نہیں ہو چکے؟ پاکستان میں انٹرنیٹ اور سمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی تعداد گزشتہ چند برسوں میں بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ آج کروڑوں پاکستانی گھنٹوں موبائل فون پر گزارتے ہیں۔ ایک عام پاکستانی نوجوان صبح آنکھ کھلتے ہی فون پکڑتا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے۔ اسی طرح دن کے اوقات میں تو سینکڑوں بار وہ فون استعمال کرتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین جتنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزاریں گے، کمپنیوں کو اتنا ہی زیادہ منافع ہوگا۔ اسی لیے ان کے انجینئرز میں یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کون لوگوں کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ آپ کے خلاف نہیں ہے، وہ آپ کے دماغ کے خلاف ہے، کیونکہ دماغ اکثر ہار جاتا ہے۔ فرض کریں ایک علی نام کا طالب علم ہے اور وہ صرف 5 منٹ کے لیے اپنا فون کھولتا ہے اور ایک ویڈیو دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر دوسری ویڈیو، پھر تیسری ویڈیو، اور اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ کیا یہ اس کے ارادے کی کمزوری تھی؟
ضروری تو نہیں، یہ ایک نظام تھا جو اس کی توجہ کو کیپچر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں اٹینشن اکانومی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ جو کمپنی یا ادارہ اگر آپ کی اٹینشن پر قابض ہو جاتا ہے، وہ آپ کے وقت پر بھی قابض ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے وقت پر قابض ہو جاتا ہے وہ آپ کی پوری زندگی پر اثر انداز بھی ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک عجیب اصول ہے۔ جو چیز آج آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہے وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اتنی خوشی نہیں دیتی۔ اسے ہیڈونک اڈاپٹیشن کہا جاتا ہے، یعنی انسان خوشی کا عادی ہو جاتا ہے۔ نیا فون کچھ عرصے کے بعد معمولی بن جاتا ہے، نئی گاڑی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک عام سی گاڑی ہو جاتی ہے، زیادہ فالورز ہونے کے باوجود انسان اور زیادہ فالورز کی خواہش رکھتا ہے، زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود انسان لالچ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے بعض لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ مسئلہ چیزوں کی کمی نہیں، خواہش کی لامتناہی نوعیت ہے۔ کئی نفسیاتی تحقیقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لاٹری جیتنے والے لوگ ابتدائی خوشی کے بعد چند ماہ یا چند سالوں میں ہی دوبارہ اسی جذباتی کیفیت میں واپس آ جاتے ہیں جہاں پر وہ پہلے تھے، یعنی بڑی خوشیاں بھی مستقل نہیں رہتی۔ اصل خطرہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی عادت ہماری شناخت بن جاتی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسا ہی ہوں، میں فون کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں رات کو سونے سے پہلے میٹھا ضرور کھاتا ہوں، یا میں گیمنگ کے بغیر بور ہو جاتا ہوں۔ یہ جملے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہ دراصل اس قید کی دیواریں ہیں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا، کیونکہ اب یہ مسئلہ صرف عادت نہیں رہا، اب یہ مسئلہ آپ کی شناخت بن چکا ہے، اور انسان کو اپنی شناخت کے خلاف لڑنے میں بہت دقت محسوس ہوتی ہے۔ Well, let me ask you an interesting question. اگر آپ سے ایک ہفتے کے لیے سوشل میڈیا چھین لیا جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ پرسکون یا بے چین؟ Think about it. اگر تو آپ کا جواب بے چینی ہے تو یہ مسئلہ سوشل میڈیا کا نہیں ہے بلکہ اس پر ڈیپینڈنسی کا ہے۔ سائیکالوجی کے شعبے میں تمام تجربات میں سے یہ تجربہ بہت ہی دلچسپ اور حیران کن ہے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں سائنسدانوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب تجربہ کیا جسے مارش میلو ایکسپیریمنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سائنسدانوں نے بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا اور ان سب کے سامنے ایک مارش میلو رکھ دیا اور ان سے بولا کہ ابھی کھا لو تو یہ ایک مارش میلو ملے گا، اور اگر کچھ دیر کے لیے انتظار کر سکتے ہو تو ایک کے بدلے دو مارش میلو ملیں گے۔ کچھ بچوں نے تو اسی وقت مارش میلو کھا لیا، لیکن کچھ بچوں نے انتظار کیا۔ انتظار کیسے کیا؟ کچھ نے گانا گانا شروع کر دیا، کچھ نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 40 سال کے بعد جب ان بچوں کا دوبارہ جائزہ لیا گیا تو نتیجہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ جن بچوں نے اس وقت اپنی خواہش پر قابو رکھا
وہ اپنی زندگی میں فائنینشلی، ہیلتھ وائز اینڈ ریلیشن شپ وائز بہت ہی آگے نکل گئے تھے۔ مطلب وہ دوسرے بچوں سے بہت ہی زیادہ کامیاب تھے۔ اس تجربے سے ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق ملتا ہے۔ وہ کیا؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اکثر کامیابی صرف ذہانت سے نہیں ملتی، بلکہ کامیابی فوری لذت اور خواہشات کو روک کر مستقبل کے فائدے کو چننے کا نام ہے۔ ایک اہم بات، یہ تجربہ ہمارے دین اسلام پر بھی صادق آتا ہے۔ بھلا کیسے؟ اللہ تعالی ہمیں اسی لیے کہتا ہے کہ دنیا کی لذتوں اور خواہشات سے دور رہ کر آخرت کی طرف لپکو، کیونکہ حقیقی کامیابی تو وہ ہے۔ آج کی دنیا میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز فوراً مل جاتی ہے۔ کھانا چند منٹوں میں، تفریح صرف ایک کلک کی دوری پر، شاپنگ گھر بیٹھے بٹھائے، ویڈیوز وہ تو لامحدود ہیں۔ اور جب انسان مسلسل انسٹنٹ ریوارڈز کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو وہ صبر کھو دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی شخص کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ظاہری سی بات ہے اس کو ریکور کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ ریکوری کے بعد ڈاکٹر فوراً نہیں کہتا کہ اس پر مکمل اپنا وزن ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پٹھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، انٹرٹینمنٹ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص انٹرٹینمنٹ کے راستے اسکیپ تلاش کرتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے جو دفتر سے گھر آتا ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اسے کچھ مالی مسائل بھی ہیں، اسے اپنے مستقبل کی فکر بھی ہے، اور کچھ ریلیشن شپس کے بھی مسائل اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرے، اپنا فون کھول لیتا ہے اور پھر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ریلز، پھر شارٹس، پھر ایک گیم، پھر اسی گیم کو دوبارہ کھیلتا ہے۔ اس طرح اسے چند گھنٹوں کے لیے ذہنی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف مؤخر ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ تمام مسائل سامنے آ جاتے ہیں اور وہ اپنی روٹین کو دہراتا ہے، پھر ویڈیوز دیکھتا ہے، پھر ریلز دیکھتا ہے، پھر شارٹس دیکھتا ہے، گیمز کھیلتا ہے، اور اسی طرح بجائے اس کے کہ وہ اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کرے، وہ وقتی ذہنی سکون کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کریں آپ کے پڑوس میں خدا نخواستہ کسی گھر کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ تیزی سے پھیل بھی رہی ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر کریں اور اس آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کریں۔ آپ اس شور سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتے ہیں۔ آگ تو اپنی جگہ پر جل رہی ہوتی ہے نا۔ لیٹ می شیئر ود یو اے ریئل لائف سٹوری۔ ایک نوجوان لڑکے نے انٹرویو میں بتایا کہ اس نے ویڈیو گیمنگ کا آغاز صرف آدھے گھنٹے سے کیا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ 2 میں تبدیل ہوا، 2 گھنٹے 4 گھنٹوں میں تبدیل ہوئے، 4 6 گھنٹوں میں تبدیل ہو گئے۔ آخر کار اس کی نیند، تعلیم اور تمام ریلیشن شپس متاثر ہو گئے، اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ اب وہ پہلے جیسا مزہ بھی نہیں آتا، اب تو وہ صرف ایک عادت بن چکی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نشہ ہے۔
ان موسٹ آف دی کیسز یہ نشہ آخر میں لطف نہیں دیتا بلکہ ایک مجبوری بن چکا ہوتا ہے۔ اب ہم اس ایپیسوڈ کے سب سے امپورٹنٹ حصے میں داخل ہو رہے ہیں، میننگ اینڈ ہیپینس۔ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ایک برگر کھانے سے آپ کو خوشی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا، یہ آپ کی زندگی کو ایک معنی دے سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر 100 لائکس یہ آپ کی زندگی کو ایک خوشی دے سکتی ہیں، لیکن کسی انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا، یہ آپ کی زندگی کو ایک معنی دے سکتا ہے۔ خوشی فوری طور پر ملتی ہے، میننگ یہ دیر پا ہوتا ہے۔ خوشی اچھا محسوس کرواتی ہے، معنی یہ آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر خوشی کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، جبکہ انہیں معنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ ہر آسائش رکھنے کے باوجود ناخوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ چند وسائل ہونے کے باوجود اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اینڈ ان موسٹ آف دی کیسز ڈفرینس صرف ہیپینس اینڈ میننگ کا ہوتا ہے۔ پاکستان میں نوجوان آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ اس وقت لاکھوں نوجوان سیکھنے، مہارت حاصل کرنے اور اپنی زندگی بنانے میں مصروف ہیں، اور اسی اثناء میں لاکھوں نوجوان اپنا وقت ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ، اینڈ لیس سکرولنگ اور توجہ بکھیرنے والی عادتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ مسئلہ صرف وقت کا ضیاع نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بکھری ہوئی توجہ کی وجہ سے ڈیپ ورک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کتاب پڑھنا مشکل، توجہ سے کسی کی بات سننا مشکل، لانگ ٹرم پروجیکٹس مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب توجہ ہی کمزور ہو جائے تو زندگی کے تمام بڑے اہداف کو اکمپلش کرنا بھی بہت مشکل لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر لذت واقعی ایک قید بن چکی ہے تو اس سے آزادی کیسے حاصل کی جائے؟ ناؤ لیٹ می شیئر ود یو دی اسکیپ پلان۔ اسٹیپ 1، اپنی قید کو پہچانیں۔ ہر انسان کی قید مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے لیے ہر وقت مصروف رہنے کی عادت ایک قید ہے، کسی کے لیے شاپنگ، کسی کے لیے کھانا اور کسی کے لیے ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ۔ جب تک آپ اپنی قید کو پہچانیں گے نہیں تو آپ کو اس کا حل نظر نہیں آئے گا۔ سٹیپ 2، اپنے ماحول کو تبدیل کریں۔ بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف مضبوط ارادہ چاہیے، لیکن تحقیق کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ماحول ارادے سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر فون ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ اسے استعمال بھی کریں گے۔ اگر جنک فوڈ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے تو آپ یقیناً اس کی طرف مائل ہوں گے، اور اگر توجہ بٹانے والی چیزیں آپ کے سامنے بکھری پڑی ہیں تو آپ کا دماغ کیسے ان سے دور ہٹے گا؟ اس لیے صرف اپنے ارادے کو تبدیل نہ کریں بلکہ اپنے ماحول کو بھی چینج کریں۔ سٹیپ 3، مشکل کاموں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ ورزش، سیر، مطالعہ، نئے سکلز کو سیکھنا، یہ ساری چیزیں
فوری طور پر ڈوپامین ریلیز نہیں کرتی، بلکہ یہ دیر پا اطمینان دیتی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اسٹیپ 4، بوریت سے دوستی کریں۔ کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لودھی بھائی نے یہ کیسا عجیب و غریب مشورہ دے دیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے ہر لمحے کو ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ یا فون سے بھر دیتے ہیں تو ہمارا دماغ محرکات کا عادی بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی صرف خاموشی میں بیٹھنا، بغیر موسیقی کے چلنا، اور فون استعمال کیے بغیر کسی کا انتظار کر لینا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دماغ کو دوبارہ توازن دے سکتی ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے اختتام پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں وہ کون سی ایسی خوشی تھی جو اب آپ کے لیے ایک ضرورت بن چکی ہے، جسے آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جس کے بغیر آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں؟ اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ یقیناً آپ کا فون ہوگا، یا جنک فوڈ ہوگا، یا شاپنگ ہوگی، یا کچھ اور ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ پلیئر حاصل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو تب شروع ہوتا ہے کہ جب وہی لذت آپ سے آپ کی آزادی چھین لے اور آپ کو اپنے اندر قید کر لے۔ زندگی کا مقصد ہر خوشی سے دور بھاگنا بھی نہیں ہے، بلکہ خود کو اتنا مضبوط کرنا کہ آپ خوشی کو کنٹرول کر سکیں، نہ کہ وہ آپ کی مالکن بن کر آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے۔ اگر آج کی ایپیسوڈ نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے نا، تو کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور اپنی ایسی عادت جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو اپنے ایک کاغذ پر لکھ لیجئے، کیونکہ ہر بڑی تبدیلی ایک چھوٹے سے قدم اٹھانے سے شروع ہوتی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اجاز احمد لودھی، اور آپ سن رہے تھے یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔